اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی آلہ اما بعد. جناب اسپیکر، اپنے لب کشائی سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میم، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ احمد بھائی یہاں پہ موجود نہیں ہیں، احمد بھائی کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جو ایفرٹ کی امن کے بحالی کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے غنی بھائی نے بھی بذات خود مجھ سے پوچھا اور امن کے لیے ایک مثبت کردار ادا کرنے کا انہوں نے مشورہ بھی دیا، اور الحمدللہ امن کے لیے ہم تگ و دو کرتے رہیں گے. اور میں غنی بھائی کا اور احمد کنڈی بھائی کا دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. میم، پچھلے اسپیچ میں نے بات کی تھی، صرف کچھ پوائنٹس انسانیت کے ناطے جو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میں پیش کروں. جو کنزلیزئی میں واقعہ ہوا تھا میم، وہاں پہ میں موجود تھا. ایک انسان ہونے کے ناطے جو لقب اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہوا ہے اشرف المخلوقات کا، اس کے ناطے جب ہم DHQ پہنچے ہیں، جو زخمی وہاں پہ تھے، ہم تب تک وہاں پہ موجود تھے جب تک باحفاظت انہیں کیمپ منتقل نہیں کر دیا گیا. اور یہاں تک ہم نے اس بات کا ذکر کیا کہ انہیں میڈیسنز فراہم کیے جائیں فری تب تک جب تک یہ صحت یاب نہیں ہو جاتی. بٹ آن دی ادر ہینڈ، کمنگ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ، جب یہ اچت کا واقعہ ہوا کانوائے پہ، سارے باتیں ایک جگہ پہ، لیکن یہ 6 ماہ کے بچے کا جس انداز میں ٹارگٹ کیا گیا اور جس انداز میں اسے شہید کیا گیا، یہ کوئی انسان نہیں کر سکتا. یہ انسان کے شکل میں درندے موجود ہیں جو دین اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی جو 3-4 سال کی تھی، اس کے منہ میں جو ہے نا فائر کھول دیا گیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آیا ان کا کوئی دین اسلام سے تعلق ہے؟ جتنا مجھے لگتا ہے دین اسلام سے ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے. وہ مائیں بہنیں جو زخمی حالتوں میں پناہ مانگنے گئے تھے، گھروں سے ان کو یہ جواب ملتا ہے کہ اگر ہم نے آپ کو پناہ دیا تو ہمارے گھر جلائے جائیں گے. میں میری گزارش ہے کہ پہلے تو انفارمیشن لی جائے کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو ان لوگوں پہ اتنے حاوی ہو چکے ہیں کہ وہ ڈر کے مارے وہ زخمی فیمیل ان کو پناہ نہیں دے پا رہے. اور ایک آدھ گھر میں جب انہوں نے پناہ لی ہے، زندہ لے جایا گیا ہے اور مردہ واپس باہر لایا گیا. صرف کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جہاں پہ جو بھی قتل ہو رہا ہے انسان ہے. ایک انسان ہونے کے ناطے یہ ہمارا ایمان ہے کہ کوئی بے گناہ انسان اگر قتل ہوتا ہے تو پوری انسانیت کا قتل ہے. اس چیز پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو تیسرا پوائنٹ ہے، مختلف تنظیموں مختلف گروپوں کی بات کی جاتی ہے. یہ بات 2007 سے لے کے 2011 تک تھی. کوئی زینبیون کی بات کرتا ہے، کوئی فاطمیون کی بات کرتا ہے، ایسے بہت سارے گروپوں اور تنظیموں کی بات کی جاتی ہے. 4 سال ہم نے ایسے مسلح تنظیموں جو کرم میں آئے ہوئے تھے ان کے خلاف ہم نے بذات خود جنگ لڑی ہے. جب 2007 سے لے کے 11 تک یہ باتیں ہوئی ہیں، ریسرچ کی گئی اور ریسرچ میں یہ انفارمیشن دی گئی ہے کہ کرم میں کوئی بھی زینبیون موجود نہیں ہے، کوئی بھی فاطمیون موجود نہیں ہے. سو چوگا دیا خاندہ تو رائے مسلح نہ تنظیم منی، نئی سپورٹ کی، نئی پرگدی. یہ ایک تاریخ ہے. اور میں صرف یہ کہوں گا ایک فقہی مسئلہ ہے، ہم زیارات کی قدر بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں، لیکن ہم رہتے تو پاکستان میں ہیں نا جی. پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہم یہاں پہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. صرف میں یہ کہوں گا کہ کرم میں
کوئی بھی مسلح تنظیم موجود نہیں ہے، اور جہاں پہ موجود ہے وہاں بھی آپریشن چل رہا ہے۔ آخری بات، اکراس دا بارڈر میرے کرم میں لوگ آ رہے ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، بدامنی پھیلا رہے ہیں۔ اس بات کی ریسرچ کی جائے کہ یہ لوگ جو آتے ہیں انہیں کون لاتا ہے، انہیں پناہ کون دیتا ہے، انہیں سپورٹ کون کرتا ہے، انہیں فیسیلیٹیٹ کون کرتا ہے۔ شکر الحمدللہ ہمارے پاس ڈول نیشنلٹی نہیں ہے، سوائے پاکستان کے نیشنلٹی کے ہمارے پاس کوئی نیشنلٹی نہیں ہے، اور اس پاکستان کے ساتھ ہم مخلص ہیں اور محب وطن ہیں۔ ہمیں اس مٹی سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ایک ہی رستہ ہے کہ ہمیں قتل کر دیا جائے اور سپرد خاک کر دیا جائے، لیکن پھر بھی جب ہم سپرد خاک ہوں گے اسی مٹی میں ہم سپرد خاک ہوں گے۔ میں یہ جتنے پوائنٹس میں نے یہاں پہ پیش کیے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی ہو جو جھوٹی ہو، مجھے اسی اسمبلی میں اٹھایا جائے اور اسی اسمبلی میں مجھے کہا جائے کہ آپ اس قابل نہیں ہو کہ اس ایوان میں آپ بیٹھیں۔ میری گزارش ہے کہ ریسرچ کی جائے ان باتوں پہ۔ شکر الحمدللہ ہم نیرو مائنڈڈ لوگ نہیں ہیں، ہم براڈ مائنڈڈ ہیں۔ تحقیق کی جائے ان باتوں کی، اگر ان میں ایک سطر بھی شک و شبہ ہو، آپ مجھے اسی اسمبلی کے فلور پہ اٹھائیں اور اسی اسمبلی کے فلور پہ آپ مجھے کہیں کہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ اس اسمبلی فلور پہ آپ بیٹھیں، کیونکہ ہم نے حلف لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر رکھ کے۔ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میری گزارش ہے کہ میم یہ کرم کے امن و امان کے لیے جتنی ایفرٹس صوبائی اسمبلی اور صوبائی حکومت نے کی ہے، میں مشکور ہوں۔ میڈیسنز نہیں تھے وہ فراہم کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو زخمی تھے ان کو بحفاظت پشاور منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں پہ ٹھیک کام ہوگا اور ہم ٹھیک ٹھاک کہیں گے۔ میں صوبائی گورنمنٹ کا تہ دل سے مشکور ہوں اور ایسے ہی تعاون اپنی کرم کے لیے چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔